السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کے خاص رحمت و توفیق کے ساتھ میں اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ قرآن سے دوری ہماری بربادی کی اصل وجہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے جو شاید ہم سب جانتے ہیں مگر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ ہے قرآن سے تعلق۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن میں ہدایت کی کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن ہدایت کا وہ خزانہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی اندھیرے میں نہیں بھٹکتا۔ یہ قرآن وہ چراغ ہے جو جل جائے تو زندگی کے ہر موڑ پر روشنی ہی روشنی ہے، اور اگر بجھ جائے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، ہم میں کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو روزانہ قرآن کھولتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی روزمرہ زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیکن اگر دیکھا جائے نا حقیقت کی طرف، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا کر اپنے گھروں کی الماریوں میں رکھ لیا ہے، لیکن اپنی زندگی سے غائب کر دیا۔ یہ قرآن ہمارے گھر کی الماری میں تو موجود ہے مگر ہمارے اعمال میں نہیں ہے۔ یہ قرآن ہماری زبان پر تو جاری ہے مگر ہمارے کردار میں نہیں ہے۔ یہ قرآن ہماری محفلوں میں تو موجود ہے مگر ہمارے فیصلوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت قرآن میں محفوظ کر دی ہے کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سوچنے کی بات ہے اگر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں گے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، سوچئے گا ایک دفعہ ضرور وقت نکال کر کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، جنہوں نے قرآن سے غفلت برتی، جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے نہ تھاما بلکہ اس سے دوری اختیار کی، یا ان لوگوں کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، قرآن کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاری، قرآن نے جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رک گئے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ان پر اپنی عمل کر کر بھی دکھایا۔ رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد تھوڑی دیر سوچئے گا ضرور، اور اپنے محاسبہ بھی کریے گا، اور خود سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کر دیا جائے۔ بڑا میزان لگنے سے پہلے اپنا میزان آج دنیا میں لگا لو، اور اپنا محاسبہ کرو کہ دن میں ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی برائیاں کی، دن میں ہم نے کتنی بار قرآن پڑھا اور کتنی بار ہم نے چغلیاں کی۔ واللہ ہم اپنے آپ کو تب ہی بدل سکیں گے جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے۔ ہم بڑے زور و شور سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور اعلان اعلان کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس قرآن کا جس سے ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کا ترجمہ یاد ہے؟ جس قرآن پر مٹنے کا عزم رکھتے ہیں اس کے معنی، مفاہیم، اس کی تفسیر معلوم ہے؟ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے، لیکن ہمارے فیصلے، ہمارے کاروبار، ہمارے تعلقات سب قرآن کی بجائے اپنی مرضی سے چل رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی تو آج ہم بے سکونی کا شکار ہو گئے۔ قرآن سے دوری اختیار کی، ہمارے گھر سے برکت ہی چلی گئی، ہماری نسلیں گمراہی میں بھٹک رہی ہیں، کیونکہ قرآن جو ہدایت کی کتاب تھی، جو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجی گئی تھی، ہم نے اسے ہی الماریوں میں قید کر دیا۔ یاد رکھیے، قرآن سے دوری صرف ایک روحانی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کی تباہی کا بھی سبب ہے۔ میری بات کا یقین نہیں آتا نا تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب مسلمان قرآن کے ساتھ جیتے تھے تو دنیا کی قیادت کرتے تھے، اور جب انہوں نے قرآن کو چھوڑا نا تو ذلت اور غلامی
ان کا مقدر بن گئے۔ آج کا بیان صرف آپ کو سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس آئینے میں اپنی غفلت دیکھ کر آنکھیں بند کر لینی ہے یا اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج امت مسلمہ کی بدحالی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری کیوں اختیار کی ہے؟ اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی؟ پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن عربی، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر اور مطلب سمجھنے کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں ہدایت ملے گی نا۔ جب ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہدایت کیسے ملے گی؟ قرآن سے ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا متلاشی ہوگا۔ اسی لیے قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ یہ آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکے۔ دوسرے نمبر پر جو وجہ دوسری ہے وہ یہ کہ دنیا کی محبت اور مصروفیات۔ ہم نے دنیا کے کاموں کو ترجیح دی، مثلا کاروبار، نوکری اور موبائل وغیرہ کو۔ ان سب نے ہم سے قرآن کا وقت چھین لیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ یہ سب نا بس دل کی ترجیحات کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کی خواہشوں کو مانا اور دل کی خواہشات کے پیروکار بن گئے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ بن گئی اور قرآن جو تھا ہمارے دل سے نکل گیا۔ تو اس لیے ہمارے دل پر بھی یہ شیطان قبضہ کر بیٹھا ہے، اور جب دل پر شیطان کا قبضہ ہو جائے نا تو پھر نیکی کرنا مشکل اور برائی کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سننا، قرآن کی تفسیر سننا یہ مشکل، گانوں کو سننا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنا دل جو ہے یہ رحمان کے قبضے میں دے، شیطان کے قبضے میں نہیں دیں۔ شیطان برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، رحمان انسان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن سے دوری اختیار کریں گے تو معاشرے میں بدامنی پھیلے گی اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو جب تک ہم قرآن پر عمل کریں گے تب معاشرے میں امن آئے گا، اور اگر ہم قرآن کے احکامات کو مضبوطی سے تھامیں گے تبھی معاشرے میں بگاڑ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے دیکھا کہ قرآن سے دوری کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے نقصانات کتنے خطرناک ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم دوبارہ اس کتاب سے ہدایت کے لیے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پر نیت اور توبہ سے آغاز کریں۔ سب سے پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے وقت کا انتظار نہ کریں بلکہ وقت نکالیں، چاہے دن میں صرف 10 سے 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل، رواہ البخاری، رواہ المسلم۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھنا اور پھر پڑھنا۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہی اصل ہدایت کا دروازہ ہے۔ ایک وقت طے کر لیں کہ روزانہ ایک صفحہ یا ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تاکہ الفاظ دل میں اتر جائیں اور عمل میں آسانی ہو۔ چوتھے نمبر پر قرآن کی اہم صورتوں کو حفظ کریں، چاہے ایک ہی آیت ہو لیکن یاد کریں اور دن بھر اس کو بار بار دہرائیں۔ اس طرح دل جو ہے وہ زندہ رہے گا اور زبان جو ہے وہ پاکیزہ رہے گی۔ پانچویں نمبر پر عمل کرنے کی نیت کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ جو اس قرآن میں آپ نے حکم دیا ہے آپ مجھے اس پر چلنے کی توفیق دیں، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے بچنے کی توفیق دیں۔ یاد رکھیں قرآن کو پڑھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں لاگو کرنا بھی ضروری ہے۔ آخری اور چھٹے نمبر پر گھر میں یہ ماحول بنائیں کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن فیملی کے ساتھ بیٹھیں گے، قرآن کی چند آیات پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس پر گفتگو کریں گے کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ ایسا ماحول ہماری نسلوں کو قرآن سے جوڑ دے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ وہ پیغام ہے جو رب کائنات نے ہمیں بھیجا ہے۔ آج اگر ہم اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو عزت، سکون، برکت سب واپس آ سکتا ہے، اور اگر ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی
تو دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی اور آخرت بھی ہاتھ سے جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن سے محبت کرنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی کو دنیا تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔